بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک جاہل آدمی کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جاہل آپ کے ساتھ ہو لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ میرے ساتھ کہاں چل رہا ہے، تو الگ اپنا راستہ لے، لیکن وہ نہیں مانا۔ ہر چند منع کرنے پر بھی وہ ساتھ ہی ساتھ چلنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو میرے ساتھ رہے گا تو میں جو کچھ کہوں گا تجھے ماننا ہوگا۔ اس جاہل نے کہا، بے شک حضور، آپ جو حکم دیں گے میں دل و جان سے اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ میں لے لیا۔ چلتے چلتے ایک جنگل آیا، وہاں پر حضرت نے قیام فرمایا۔ کچھ دور ایک گاؤں نظر آ رہا تھا۔ اس جاہل سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو جو گاؤں نظر آ رہا ہے وہاں جاؤ اور گاؤں والوں سے کہو کہ ہم آپ کے مہمان ہیں اور 2 آدمی ہیں، مہمان کی حیثیت سے ہمیں 2 آدمی کا کھانا دے دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے وہ جاہل گیا اور جا کر گاؤں والوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ کہہ دیا۔ گاؤں والوں نے 3 روٹی باجرے کی دے دی۔ 3 روٹی لے کر جب یہ جاہل چلا تو اس کے دل میں احساس ہوا کہ 3 ہی روٹی ہیں تو 1.5 ہی روٹی مجھے ملے گی، 1.5 روٹی سے تو میرا پیٹ بھرے گا نہیں، لہٰذا 1 روٹی راستے میں ہی کھا جاؤں اور 2 روٹی لے کر جاؤں، تو 1 روٹی وہ خود کھائیں گے اور 1 روٹی مجھے دیں گے، تو میری 2 روٹی ہو جائے گی، پھر پتہ نہیں کب روٹی ملے گی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سوچ کر 1 روٹی راستے میں چلتے چلتے کھا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت نے پوچھا، کتنی روٹیاں ملی ہیں؟ اس جاہل نے جواب میں کہا کہ حضرت روٹی تو 2 ہی ملی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا بیٹھو، اور جنگل کی طرف نظر کی تو ایک ریوڑ ہرن کا کھڑا تھا۔ اس میں سے ایک ہرن کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ کے لیے میرے پاس آ جا۔ ہرن آ کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کی ایک ٹانگ کاٹی اور آگ جلا کر اس کو بھونا۔ پھر 1 روٹی آپ نے لی اور ایک اس جاہل کو دی اور کہا کہ یہ گوشت ہے، اس سے کھا لو۔ اب تو جاہل دل ہی دل میں پچھتانے لگا اور سوچنے لگا کہ راستے والی روٹی نہ کھاتا تو اچھا تھا، یہاں تو گوشت مل رہا ہے، لیکن اب تو کھا ہی چکا تھا، پھر پچھتانے سے کیا فائدہ۔ خیر اس جاہل نے بھی گوشت کھایا۔ جب دونوں کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ذبح کیے ہوئے ہرن سے کہا، اے ہرن تو اللہ کے واسطے زندہ ہو جا اور اپنے ریوڑ میں واپس چلا جا۔ یہ کہتے ہی ہرن زندہ ہو گیا اور کان فڑفڑا کر وہ اپنے ریوڑ کی طرف چلتا ہو گیا۔ یہ نظارہ جاہل نے دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت جی آپ تو اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ جاہل نے کہا، ایک جنگلی جانور آپ کے بلانے سے آپ کے پاس چلا آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کی ران کاٹ کر آگ میں بھونی، پھر ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اس کے بعد آپ کے کہنے سے وہ ہرن پھر سے زندہ ہو گیا اور اپنے ریوڑ میں واپس چلا گیا۔ اب کیا شک رہ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ آپ بالکل اللہ کے ولی ہیں۔ اب تو میں آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے دل سے ولی مانتا ہے یا صرف زبان سے؟ اس نے کہا، حضرت جی میں تو دل سے مان گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو مجھے دل سے مانتا ہے تو بتا روٹی کتنی تھی؟ اس پر اس نے جواب دیا، حضرت جی روٹی تو 2 ہی تھی، تیسری روٹی جسے اس نے کھا لیا تھا اس کا انکار کر دیا۔ حضرت وہاں سے پھر چلے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک ندی آ گئی جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور ان دونوں کو ندی کے دوسرے کنارے جانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جاہل سے کہا، میرا جہاں پیر پڑے وہیں تم اپنا پیر رکھنا اور میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ یہ کہہ کر حضرت پانی کے اوپر چل پڑے اور وہ جاہل وہیں کھڑے کھڑے حضرت کو دیکھتا رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ واقعی یہ آدمی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جو پانی پر چلا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ قدم چلنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جاہل وہیں ندی کے کنارے کھڑا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے وہیں کیوں کھڑے ہو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اس نے کہا، حضرت جی میں تو پانی پر تیرنا نہیں جانتا، صرف ڈوبنا ہی جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور اسے اچھی طرح سمجھایا کہ تم بالکل ڈوبو گے نہیں، میرے قدم پر قدم رکھتے چلے آؤ۔ چنانچہ وہ بھی ندی پار ہو گیا۔ ندی پار ہو جانے کے بعد وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ عجیب انسان ہے جو پانی پر چل کر پار ہو گیا اور مجھے بھی چلا کر لے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا،
آپ بالکل اللہ کے سچے ولی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیسے جان لیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو جاہل نے کہا یہ پانی میرا خالہ زاد بھائی نہیں ہے کہ ہم کو اپنے اوپر چلنے دے، لیکن آپ خود اس پانی پر چل کر پار ہو گئے اور مجھے بھی پانی پر چلا کر ندی کے پار کر دیا۔ اب بھی میں آپ کو ولی نہ مانوں، ایسا بے ایمان تو میں ہرگز نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو دل سے مجھے ولی مانتا ہے یا زبان سے؟ اس نے کہا حضرت جی اب تو میں دل سے مان گیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا بتا روٹی کتنی تھی؟ اس نے کہا حضرت جی روٹی تو 2 ہی تھی۔ تیسری روٹی کا پھر انکار کر دیا۔ حضرت وہاں سے پھر چلے، ایک بہت بڑا بھیانک جنگل آیا، وہاں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس جاہل کے منہ میں پانی آ گیا کہ آدھا آدھا ملتے آیا ہے تو یہاں بھی آدھا ملے گا، اس طرح 1.5 اینٹ تو مل ہی جائے گی۔ اب اللہ والے کو چھوڑ دیا جائے اور 1.5 اینٹ لے کر بال بچوں میں گھر چلیں۔ یہ سوچ کر اس جاہل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت یہ 3 اینٹیں ہیں، ایک تو آپ لیں گے، ایک مجھے دیں گے، یہ تیسری اینٹ جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اس کے کاٹنے کا کوئی انتظام تو ہے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری اینٹ کو کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، 1 اینٹ ہم آپ کو دیں گے اور 1 اینٹ ہم لے لیں گے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس جاہل سے رہا نہ گیا اور بول پڑا کہ تیسری اینٹ کا کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا حضرت جی وہ تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ سونے کی اینٹ کے لالچ میں تیسری روٹی کھانے کا اقرار کر ہی لیا، حالانکہ اب تک 2 ہی بتا رہا تھا۔ جب اس نے تیسری روٹی کا اقرار کر لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 3 اینٹیں تو لے جا۔ یہ کہہ کر حضرت آگے چل پڑے۔ جاہل سوچنے لگا کہ 3 اینٹیں گھر کیسے پہنچائی جائیں۔ وزن اس قدر تھا کہ صرف 2 ہی اینٹیں اس سے اٹھ رہی تھی اور تیسری کو چھوڑنے کے لیے دل تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اسی سوچ میں کھڑا تھا کہ اچانک سے 3 ڈاکو آ گئے اور اس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں دیکھ کر اس کو قتل کر دیا اور ایک ایک اینٹ پر تینوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر تینوں ڈاکو آپس میں سوچنے لگے کہ بڑی آسانی سے مال مل گیا، اب ہم میں سے کوئی آدمی قریب کے قصبے میں جا کر ناشتہ وغیرہ لے آئے اور کھا پی کر پھر چلیں گے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک آدمی مٹھائی وغیرہ لینے کے لیے چلا گیا اور ان 2 آدمیوں نے جو وہیں جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں مشورہ کر لیا کہ جب وہ مٹھائی وغیرہ لے کر آئے تو اس کی گردن مار دی جائے تاکہ تینوں اینٹیں ہماری ہو جائیں۔ ڈاکو تو مرتے ہی رہتے ہیں، ہم سے کون پوچھے گا کہ وہ کہاں گیا، اور اگر پوچھے گا بھی تو کہہ دیں گے کہ مارا گیا۔ ادھر جو مٹھائی لینے گیا تھا اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ اس میں زہر ملا کر لے جا تاکہ وہ دونوں مر جائیں اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں۔ چنانچہ وہ وہیں سے زہر ملا کر مٹھائی لے آیا۔ جب مٹھائی لے کر جنگل میں پہنچا تو ان دونوں نے اس کی گردن مار دی اور وہ وہیں تڑپ کر مر گیا۔ پھر آرام سے دونوں مٹھائی کھانے بیٹھے۔ مٹھائی میں زہر ملا ہوا تھا، چنانچہ مٹھائی کھا کر وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 4 لاشیں ہیں۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، دنیا کی طلب اور حرص کیا کیا کراتی ہے اور کس انجام کو پہنچاتی ہے۔ یہ جاہل اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اولاً آپ سے جھوٹ بولتا رہا، اس کے بعد سونے کی اینٹوں کے لالچ میں اقرار کر لیا، جبکہ یہی اینٹیں اس کے قتل کا سبب بنی اور خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوسری طرف جن ڈاکوؤں نے ان اینٹوں کے لیے اس کو قتل کیا، ان کی بھی جان اسی کی طلب میں چلی گئی اور وہ اینٹیں وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے۔ دنیا میں جتنے جھگڑے، فساد، لڑائیاں اور قتل آئے دن ہوتے رہتے ہیں، وہ سب قریب قریب دنیا اور اسباب دنیا کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ کسی کو قتل کرنے والا قتل کر کے سمجھتا ہے کہ اب اطمینان کی زندگی گزاروں گا، لیکن اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی اور کچھ دنوں کے بعد وہ بھی دنیا سے چل دیتا ہے، اور وہ دولت جس کے لیے دوسرے کو قتل کیا تھا یا دھوکہ دے کر لے لیا تھا وہ دنیا ہی میں رہ جاتی ہے۔ بھلا آدمی وہ ہے جو اپنی اصلاح کر لے اور انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی حرص اور لالچ سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔